فضا میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس میرب کی نظریں ساحر کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسٹیج کے پاس کھڑے ساحر نے اسے دیکھا، فوراً ہی اس کے پاس چلا آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہت خوش ہو رہی ہے، تمہیں یہاں دیکھ کر یقین نہیں آ رہا۔ اس میں یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تم نے اتنا اصرار کیا تھا، اسی لیے آنا تو تھا ہی۔ میرب نے بالوں کو درست کرتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں اپنی فیملی ممبر سے ملواتا ہوں۔ ساحر کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ اسٹیج پر چلی آئی۔ اسٹیج پر ساحر کی بہن زرمینہ بیٹھی تھی، جس کی آج شادی کی تقریب تھی۔ ساحر نے میرب کا تعارف کروایا۔ اچھا تو آپ میرب ہیں، ساحر کی زبان سے آپ کی بہت تعریف سنی ہے۔ حقیقت میں آپ بلا شبہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ زرمینہ کے منہ سے تعریفی الفاظ سن کر میرب کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ میرب بلا کی حسین تھی، اسے اپنے مبہوت کر دینے والے حسن کا پورا ادراک تھا۔ ساحر اس کی مسحور کن شخصیت سے حد درجہ متاثر تھا۔ ان دونوں کی ملاقات دوران تعلیم ہوئی تھی۔ ساحر کا دوست ارحم جان گیا تھا کہ ساحر میرب کو پسند کرتا ہے۔ ارحم کی میرب سے دوستی تھی، اس نے ان دونوں کو قریب کرنے کی کوشش کی۔ ایک روز جب میرب کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو ارحم ساحر کو زبردستی کھینچ کر اس کے پاس لے گیا۔ میرب کے پاس بیٹھتے ہی اس نے چائے کا آرڈر دیتے ہوئے ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد میرب کو ساحر کے بارے میں بتایا کہ وہ ادبی ذوق رکھتا ہے اور اس کے پاس کتابوں کا وسیع ذخیرہ ہے۔ میرب نے ساحر کے سامنے چند کتابوں کے نام لیے جنہیں وہ پڑھنے کی خواہشمند تھی۔ ساحر نے اگلے دن وہ کتابیں لا کر اسے دے دیں۔ اس دن کے بعد وہ اکثر ساحر سے کتابیں لینے لگی۔ وہ ان کتابوں پر تبصرہ بھی کرتے تھے۔ ہم ذوق ہونے کی وجہ سے ان میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ دنیا بھر کے موضوعات اور مسائل پر بات کرتے فائنل ایئر کے ایگزام سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کی دوستی قائم تھی۔ تبھی ساحر نے اسے اپنی بہن کی شادی کی تقریب میں بلایا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد میرب تقریب میں شرکت کر کے لوٹی تو اس کے ڈیڈی لانچ میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ تم تو بہت جلدی آ گئی، وہ اسے دیکھتے ہی بولے۔ جی ڈیڈی، زیادہ دیر رک کر بھی کیا تھا، وہ تو جانا ضروری تھا اس لیے چلی گئی، ورنہ میں اس طرح کی تقریبات میں کم ہی جاتی ہوں۔ ممی کیا سو گئی ہیں؟ ابھی 5 منٹ پہلے وہ بیڈ روم میں گئی ہیں، جاؤ تم بھی جا کر آرام کرو۔ ڈیڈی کی بات سن کر وہ سر ہلاتی ہوئی اپنی بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی۔ میرب کے ڈیڈی شہباز قریشی ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ وہ اپنی پہلی بیوی صباحت کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے 5 برس بعد جب میرا پیدا ہوئی تو دونوں میاں بیوی کو یوں لگا جیسے انہوں نے زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا لی ہو۔ میرب 14 برس کی ہوئی تو صباحت بیگم کا انتقال ہو گیا۔ شہباز کے بہت سے دوستوں اور عزیز و اقارب نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ شہباز اپنی زندگی کے 45 برس گزار چکے تھے، اس کے باوجود ان کی شخصیت میں وجاہت اور وقار تھا۔ وہ دوسری شادی کے بارے میں غور کرنے لگے۔ نمرہ انہی دنوں ان کے آفس میں سیکرٹری منتخب ہوئی تھی۔ نمرہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی، مگر مضبوط کردار کی حامل نہیں تھی۔ اپنی بیوہ ماں کی وہ سب سے بڑی اولاد تھی۔ اس سے چھوٹے 3 بہن بھائی تھے۔ نمرہ کالج میں تھی جب اسے اپنا گھر گڑبڑ لگنے لگا تھا۔ اپنی ماں، بہن اور بھائیوں کو وہ کمتر مخلوق سمجھنے لگی تھی۔ کئی آوارہ قسم کے لڑکوں سے اس نے دوستی کر لی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، گفٹ لینا، بے تحاشا شاپنگ کرنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ اپنی ماں زبیدہ خاتون کے منع کرنے کے باوجود اس نے کو ایجوکیشن کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ زبیدہ خاتون نے 8ویں کلاس سے اسے چادر پہن کر گھر سے نکلنے کی تاکید کر رکھی تھی، مگر کالج میں آتے ہی اس نے یہ کہہ کر چادر لینا چھوڑ دی تھی کہ اتنی گرمی میں اس کا وزن اٹھایا نہیں جاتا۔ نمرہ کو غربت سے نفرت تھی۔ وہ دنوں میں نہیں لمحوں میں امیر بننا چاہتی تھی۔ B.Com کرتے ہی اسے شہباز کے آفس میں جاب مل گئی۔ چند ہی دنوں میں اس کے حسن کا جادو شہباز پر چل گیا۔ وہ خود کو نمرہ کی محبت میں گرفتار ہونے سے نہیں بچا سکے، جس کا نتیجہ چند ماہ بعد ان دونوں کی شادی کی صورت نکلا تھا۔ صبح نمودار ہو چکی تھی۔ سورج کی زردی مائل شعاعیں کھڑکی کے دروازوں سے جانتے ہوئے کمرے کو روشن کر رہی تھیں۔ کھڑکی میں کھڑی میرب کمرے سے ملحق لان کو دیکھ رہی تھی، پھولوں کی خوشبو کو سانسوں میں اتارتے ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑکی سے ہٹی اور پھر آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہاں ممی اور ڈیڈی ناشتے میں مصروف تھے۔ سلام کر کے وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئی۔
وہ ٹوسٹ پر جام لگا رہی تھی، تبھی نمرا نے سے پوچھا، کیسا رہا رات کا فنکشن؟ بہت اچھا، آپ بھی میرے ساتھ چلتی تو اور بھی مزہ آتا۔ ہاں مزہ آتا، مجھے مڈل کلاس لوگوں کے فنکشن میں جانے کا کوئی شوق نہیں۔ نمرا کا لہجہ نخوت سے بھرپور تھا۔ میرب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی جبکہ نمرا شہباز سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اوکے ڈیڈی، میں آفس جا رہی ہوں۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میرب نے پرس اٹھاتے ہوئے کہا، کتنی بار اس لڑکی سے کہا کہ آفس میں آ کر کام سیکھو، مگر یہ بات سنتی ہی نہیں ہے۔ اس کے جاتے ہی شہباز نے کہا، چھوڑے نا، سر پھری لڑکی ہے، اپنی مرضی چلانے والی، کون سی آپ کی کسی بات کو خاطر میں لاتی ہیں جو آپ کی ہر خواہش پر بزنس سنبھال لے گی۔ نمرا، میں تمہیں کئی بار منع کر چکا ہوں کہ تمہیں ہم باپ بیٹی کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اس عادت کی وجہ سے وہ تم سے خار کھانے لگی ہے۔ شہباز کے لہجے میں تاخیر آ رہی تھی۔ نمرا کو ان کی ناگواری کا احساس ہوا تو بولی، سوری، میری وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو گیا۔ پھر بڑے لاڈ سے نمرا نے ان کے کندھے پر سر رکھا تو ان کے چہرے سے ناگواری کا تاثر دور ہو گیا۔ شام ہوتی موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کی حدت کو کم کر دیا تھا۔ میرب ساحر کے ساتھ پارک میں سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا تھی، یکدم میرب بولی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، ساحر نے کہا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تم سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میں تمہیں ایک دوست سمجھتی ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ آنکھوں میں حیرانی لیے وہ صاف گوئی سے بولی، تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ ساحر نے پوچھا۔ تم میرے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ مالی مشکلات کے ساتھ زندگی کبھی خوشگوار نہیں گزر سکتی۔ میں جن آسائشوں کی عادی ہوں انہیں مہیا کرنا تم جیسے مڈل کلاس کی بس کی بات نہیں۔ تمہارا فیوچر بھی روشن نظر نہیں آ رہا۔ عام سے لہجے میں اس نے بات مکمل کی۔ ساحر کے دل کو چوٹ سی لگی، پھر بھی وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے میرب سے اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا، پھر اسے قائل کرنے کے لیے بولا، میرب، میں تمہیں جتنا سمجھتا ہوں اتنا کوئی دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم میرے پرپوزل کو قبول کر لو۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر میرب جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرب، جانے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ زندگی کے کسی موڑ پر اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو مجھ سے رابطہ ضرور کرنا۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ساحر وکالت کی پریکٹس میں مصروف تھا۔ کامیاب وکیل بننے کی وہ بڑی دل جمعی سے کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف میرب چند مہینے پریکٹس کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی۔ اس دوران اس کا نکاح پھر رخصتی کی تقریبات ہوئی تھیں۔ مدعو کرنے کے باوجود ساحر نے ان کی تقریبات میں شرکت کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ارم کی زبانی اسے میرب کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ پھر ساحر اپنی گھریلو زندگی میں مصروف ہو کر میرب کو فراموش کر بیٹھا۔ ساحر کی بیوی زمل میرب کی طرح حسین اور پرکشش تھی۔ ساحر کے مقابلے میں اس کا گھرانہ کافی باحثیت تھا۔ زمل خود پسند اور مغرور مزاج کی حامل تھی۔ وہ ساحر اور اس کے گھر والوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ساحر اور زمل کے درمیان اختلاف بڑھتے جا رہے تھے۔ شام رات کی آغوش میں چھپتی جا رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کے کونے والی میز پر نمرا تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ 25 منٹ انتظار کے بعد اسے ہوٹل کے داخلی دروازے سے ابرار حسین آتا دکھائی دیا۔ سیاہ سوٹ میں وہ بہت وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب تھی مگر وہ اپنی عمر سے 7-8 برس چھوٹا دکھائی دیتا تھا۔ ابرار شہباز کا بھتیجا اور وکیل تھا۔ تیز قدم اٹھاتا وہ جیسے ہی نمرا کے نزدیک پہنچا، نمرا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، خیریت؟ آج تم اتنے لیٹ آئے ہو؟ میں بہت پریشان ہو رہی تھی، کئی بار تمہارا نمبر ملانے کی کوشش کی مگر تم فون کاٹ رہے تھے۔ ابرار کرسی گھسیٹ کر نمرا کے برابر بیٹھ گیا۔ میں بیزی تھا اس لیے تمہارا فون ریسیو نہیں کر سکا، سوری، میں کوشش کے باوجود لیٹ ہو گیا۔ تھینکس، تم میرا بے حد خیال رکھتی ہو۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہا تھا، تبھی میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہا تھا، تبھی میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا، جو بتانا ہے بتا ڈالو۔ کیا خط لکھنے کا ارادہ ہے؟ نمرا لاپرواہی سے بولی، میں نے تم سے شہباز صاحب کی وصیت کا ذکر کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، اسی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں۔ شہباز نے جائیداد میں سے آدھا حصہ یقیناً میرے نام کیا ہوگا۔
نمرا کا لہجہ پر امید تھا۔ حیرت ہے، تم نے بڈھے سے بہت اچھی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ ابرار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خبردار جو تم نے اسے بڈھا کہا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ ہاں مہربان تو ہے، جب یہ اپنی جائیداد میں سے صرف 25% تمہارے نام کیا ہے۔ نمرا کو یکدم شوق لگا۔ کیا کہا تم نے؟ صرف 25%؟ شہباز کو آدھی جائیداد تو ضرور میرے نام کرنی چاہیے تھی۔ یقیناً انہوں نے باقی جائیداد اپنی چہیتی میرب کے نام کی ہوگی۔ بے چینی سے پہلو بدلتی نمرا نے اندازہ لگایا۔ اپنی جائیداد کا 50% حصہ انہوں نے میرب کے نام کیا ہے، باقی 25% وہ چیریٹی کو دیں گے۔ شہباز میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے جا رہے ہیں، مجھے انہیں ایسا کرنے سے روکنا ہوگا۔ نمرا زیر لب بڑبڑائی۔ خبردار جو تم نے کوئی الٹی سیدھی گفتگو کی جس سے شہباز کو شبہ ہو کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ وصیت کا علم میرب کے علاوہ کسی کو نہیں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اپنی جوانی تم نے شہباز جیسے خپتی انسان کو برداشت کرتے ہوئے گزار دی۔ جب بڑھاپے کے دودھ میں پہنچو گی تب کہیں جا کر تمہیں 25% ترکہ ملے گا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے شہباز سے۔ مجھ سے بہتر تو میرب ہی رہی۔ شہباز میرا حق چیریٹی کو دینے جا رہا ہے۔ نمرا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ایک دم وہ جذباتی ہو گئی۔ غصہ کرنے کی بجائے عقل سے کام لینا سیکھو۔ شہباز نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکو۔ ابرار تم کیا فضول بات کہہ رہے ہو؟ شہباز سے علیحدگی اختیار کر کے میں تو سڑک پر آ جاؤں گی۔ میری بات کا یہ مفہوم نہیں تھا جو تم لے رہی ہو۔ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو سکتا ہے بشرطے ہم آپس میں معاہدہ کر لیں۔ کیسا معاہدہ؟ نمرا حیران ہو کر بولی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کیا کرنا ہے۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ دوست ہونے کے ناطے میں چاہوں گا کہ تمہیں ترکے میں زیادہ حصہ ملے۔ ریلی؟ وہ بے یقینی کے عالم میں بولی۔ ابرار نے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور کھانے کا آرڈر دینے لگا۔ ساحر نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تصویر اٹھا لی اور اسے میویت سے دیکھنے لگا۔ تصویر میں وہ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ زمل کو اس کے گھر سے گئے ہوئے 2 برس ہونے کو تھے۔ اس دوران ساحل نے زمل کو منانے کی کئی بار کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوراً ساحل کی ماں اور بہنوں نے اسے اداس اور تنہا دیکھ کر مشورہ دیا کہ وہ زمل کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے کی بجائے طلاق دے کے فارغ کرے۔ بقول اس کی ماں اور بہنوں نے زمل اس کے لائق نہیں، وہ ایک خود سر اور اپنی بات منوانے والی ضدی عورت ہے جسے خود اپنے باپ کی دولت پر بڑا غرور ہے۔ ساحر خاموشی سے اپنی ماں بہنوں کی باتیں سن رہا تھا۔ 5 برس قبل جب اس کی زمل سے شادی طے ہوئی تھی تو اس کی ماں زمل کی تعریفیں کرنے میں بڑی فیاضی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ زمل کو ساحر کی ماں اور بہنوں نے شادی کی کسی تقریب میں پسند کیا تھا۔ وہ عمر میں ساحر سے چند برس بڑی تھی۔ میرب سے عشق میں ناکامی کے بعد جب وہ ساحر کی زندگی میں داخل ہوئی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زمل کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وہ ایک پرسکون اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ زمل تعلیم یافتہ اور پرکشش تھی۔ ساحر نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اوکے کر دیا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کے برخلاف اس کے بابا اور اس کے شادی کے حق میں نہیں تھے۔ ان کی شدت سے خواہش تھی کہ ساحر کی شادی ان کی بھانجے یا بھتیجی سے ہو، لیکن ساحر کی ماں نے تو یہ کہہ کر ساحر خاندان میں شادی کرنا نہیں چاہتا بابا کو راضی کر لیا تھا۔ جس دن زمل رخصت ہو کر آئی تھی اس نے ساحر سے کہا تھا، لگتا ہے تمہارے بابا کو تمہاری شادی سے خوشی نہیں ہے، وہ شکل سے خوش نظر نہیں آ رہے۔ جواب میں ساحر بولا تھا، یہ تمہارا وہم ہے، بابا راضی ہوئے ہیں تو تم اس گھر میں ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ تمہیں بہو بنانے کے حق میں نہیں تھے، رشتے ناطے کے معاملے میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ میرے اور تمہارے گھر کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ تمہارا گھرانہ خاصا باحیثیت اور دولت مند ہے، ہو سکتا ہے تمہیں اپنے سے کم حیثیت گھر میں سیٹ ہونے میں مشکل درپیش آئے، مگر تم گھبرانا نہیں، زندگی کی ہر مشکل کو فیس کرنے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جواب میں زمل نے سر ہلا دیا تھا۔ اس لمحے ساحر اس کے حسن میں کھو گیا تھا۔ بابا کے برعکس ساحر کی ماں زمل سے اس کی شادی پر بے حد خوش تھی۔ زمل کو دیکھنے کے لیے جو بھی خواتین آتی اماں بختیار انہیں بڑی شان سے بتاتی کہ میری بہو جتنی حسین دکھنے میں ہے اتنی ہی اچھی سیرت کی مالک ہیں۔ امیر گھرانے سے اس کا تعلق ہے، باپ بہت بڑے کاروبار سے منسلک ہے، پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ وہ ساحر کو بھی پسند ہے۔ ساحر شادی کے اوائل دنوں کی یادوں سے نکلا تو تصویر کو واپس اس جگہ پر رکھتے ہوئے کھڑکی کے قریب آ گیا۔
باہر ہلکی خوشگوار ہوا چل رہی تھی جس میں نمی تھی۔ سین میں لگے امرود اور جامن کے درختوں کے پتے ہوا سے سرسرا رہے تھے۔ 14ویں کا چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ساحر کی نظریں بے اختیار چاند پر مرکوز ہو گئیں۔ سین میں لگے امرود اور جامن کے درختوں کے پتے ہوا سے سرسرا رہے تھے۔ 14ویں کا چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ساحر کی نظریں بے اختیار چاند پر مرکوز ہو گئیں۔ ایک بار پھر زمل کی یاد ہوپ بن کر اس کے دل میں اٹھی۔ زمل کو بھی 14ویں کا چاند دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اکثر کھڑکی میں کھڑی ہو کر باہر کا نظارہ کرتے ہوئے کچھ سوچتی رہتی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی ساحر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زمل کا مزاج اس کے گھر والوں سے میل نہیں کھاتا۔ وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن وہ اس کے گھر والوں سے بیزار نظر آتی۔ ساحر کی سمجھانے کے باوجود وہ اس کے گھر والوں کو عزت دینے کی روادار نہیں تھی، جس کی وجہ سے گھر کی فضا میں تناؤ رہنے لگا تھا۔ زمل اپنے خاندان پر بے جا نازا تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ساحر اس سے مروب ہو کر اس سے آگے بچھا جاتا ہے۔ ساحر سے ناز اٹھوانا وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ پھر بھی اداس نظر آتی، جس کی وجہ سے ساحر کو مایوسی ہوتی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ میں اتنا کچھ زمل کی خاطر کر رہا ہوں، پیار، محبت، عزت، سبھی کچھ اسے دے رہا ہوں، جبکہ وہ بدلے میں مجھے میرے گھر والوں کی برائیوں کے علاوہ کیا دے رہی ہے۔ ہر وقت اسے کسی نہ کسی بات کی شکایت رہتی۔ ایک دن اماں ساحر سے کہنے لگی، ساحر، تم کھانا بنانے کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لو۔ بہو کو میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا پسند نہیں آتا، تھوڑا سا چکھ کر چھوڑ دیتی ہے۔ کئی بار مومل نے بہو کی خواہش پر اس کے لیے چائنیز کھانے بنائے مگر اسے پسند نہیں ہے، کہنے لگی عجیب بدمزہ بنائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ساحر اماں کو کوئی جواب دیتا، ڈائننگ ٹیبل پر اخبار پڑھتے اس کے بابا بول پڑے، بختاور، بہو کی زیادہ چونچلے بازی کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا تم اور تمہاری بیٹیاں اس کے ناز اٹھاتی ہیں اتنا ہی وہ پھیلتی جا رہی ہیں۔ شادی کو 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں اور تم لوگوں کی ناز برداریاں ختم ہو کر نہیں دے رہی ہیں۔ اسے تم لوگوں کا پکا کھانا پسند نہیں تو خود پکا لیا کرے۔ میرے ہوتے ہوئے اس گھر میں کھانا گھر کی عورتیں ہی پکائیں گی۔ جس صفائی سے گھر کی عورتیں پکاتی ہیں ملازمہ نہیں پکا سکتی۔ بختاور، تم زمل کو اپنے ساتھ کچن میں لگاؤ، ہر وقت وہ کمرے میں گھسی رہتی ہے یا باپ کی جانب سے بھیجے گئے ڈرائیور کے ساتھ میں کے روانہ ہو جاتی ہے۔ ساحر زن مرید بنا اس کی جی حضوری میں لگا رہتا ہے۔ تلخی بھرے لہجے میں یاور نے زمل کے بارے میں رائے زنی کی۔ جو لاؤنج کی جانب آتی زمل کے دل میں کھپ گئی۔ وہ الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد جب ساحر کمرے میں پہنچا تو وہ کھڑکی کے پاس اداس کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ یوں ٹینشن زدہ سے کیوں نظر آ رہی ہو؟ وہ کوئی جواب دیے بغیر باہر کچھ کھوجنے میں لگی رہی۔ ساحر دوبارہ گویا ہوا، مجھے لگتا ہے تم یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہو، اس لیے پریشان ہو۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں یہاں ایڈجسٹ ہو بھی نہیں سکتی، تمہارے گھر والے مجھے دل سے پسند نہیں کرتے۔ وہ فوراً بولی، یہ سب تمہارا وہم ہے، تم نے کبھی میرے گھر والوں کو اپنا بنانے کی کوشش نہیں کی، تم خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اس گھر میں میری خوشی کسی کو مقدم نہیں۔ ڈیڈی نے جو بنگلہ میرے نام کیا ہے ہمیں اس میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ اس کی بات سنتے ہی ساحر تنبیہ لہجے میں مخاطب ہوا، ایسا سوچنا بھی مت، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کی امیدیں اور خوشیاں مجھ سے وابستہ ہیں۔ بابا بیمار رہنے لگے ہیں جس کی وجہ سے وہ خاصے چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ اکثر وہ تلخ باتیں کر جاتے ہیں جنہیں برداشت کرنے کا ظرف تم میں ہونا چاہیے۔ میں نے تم سے کسی لالچ کے تحت شادی نہیں کی تھی، تمہیں میرے ساتھ اس گھر میں رہنا ہے، تم چاہو تو اپنا بنگلہ کرائے پر دے سکتی ہو۔ ساحر کی بات سن کر زمل کے چہرے پر ناخوشگوار تاثر چھا گیا۔ ساحر نے اس سے مزید گفتگو نہیں کی۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ بعض اوقات انسان فضول میں سوچوں میں گر کر کسی کے بارے میں اپنا فیصلہ دے دیتا ہے۔ یہی حال زمل کا ہے۔ دن بھر وہ بیکار بیٹھی رہتی ہے، اپنے آپ کو میرے گھر کے ماحول سے ہم آہنگ نہیں کر پا رہی۔ انہی دنوں آپا زرمینہ سکھر سے 2 ہفتے کے لیے کراچی رہنے کے لیے آتی زمل کے حسن کی قصیدہ گوئی اٹھتے بیٹھتے کرنے لگی۔ زمل تو پری ہے اور پورے خاندان میں اس جیسا حسین نہیں۔ ان کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر زمل مزید پرغرور نظر آنے لگی۔ ساحر نے آپا کو ٹوک دیا، آپ وقت بے وقت زمل کی تعریفیں کر کے اسے سر پر چڑھا رہی ہیں، چہرے کی بجائے آپ اس کا دل دیکھیں کس قدر سخت ہے، میری محبت کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ محترمہ اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی،
میرے منع کرنے کے باوجود وہ مسلسل مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ میں علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاؤں۔ آپا زمینہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ بولی، مجھے اس بات سے بے حد دکھ پہنچا ہے۔ ہم لوگ زمل کی کتنی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ اماں اور مومل اس کا ہر کام اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ کل اماں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ زمل یہاں خوش نہیں۔ ساحر، مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر۔ ہم لوگ بے شک اس سے کم حیثیت ہے، مگر وہ اس گھر کی فرد ہے، پھر اسے جانے کس بات پر غرور ہے۔ بیٹا کھانا لگاؤں؟ ساحر کی اماں نے اچانک کمرے میں داخل ہو کر محبت بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ ایک دم چونکتے ہوئے حال میں لوٹ آیا۔ ہاں کھانا لگا دے۔ جواب سنتے ہی بختاور واپس پلٹ گئی۔ ساحر نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اتوار کے دن وہ عموماً اسی ٹائم رات کا کھانا کھاتا تھا، مگر آج اسے بھوک بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ محض اماں کا دل رکھنے کے لیے وہ کمرے سے نکلنے لگا تو بے اختیار اس کی نظریں دیوار پر لگی بیٹے کی تصویر پر جم گئی۔ شام ہوتے ہی دھوپ کی تمازت کم ہونے لگی تھی۔ دل بہلانے کو ساحر ڈیوٹی سے فارغ ہو کر پارک میں نکل آیا تھا۔ پارک میں وہ نیم کے درخت کے نیچے پڑی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تنک ہوا کی سرسراہٹ اسے اپنے گرد محسوس ہو رہی تھی۔ موسم خزاں اپنے عروج پر تھا۔ گھاس پر درخت کے ٹوٹے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ ٹوٹے پتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ درخت سے گر کر اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی زمل کے معاملے میں ہوا تھا۔ ایک دن وہ ساحر کی زندگی سے ٹوٹے پتے کی طرح نکل گئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ساحر اور زمل کے درمیان اختلافات کو اولاد کی پیدائش بھی نہ سنبھال سکی تھی۔ زمل گھر کے ماحول میں ناخوش رہنے کے باعث اپنا زیادہ وقت میکے میں گزارنے لگی تھی۔ ساحر کے بابا بیماری کے باعث اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ ایک ہفتے بعد جب وہ اسپتال سے گھر پہنچے تو زمل سامان باندھے میکے جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے ڈیڈی کے پاس گئے ہوئے۔ کئی بار وہ مجھے فون کر کے پوچھ چکے ہیں کہ میں گھر کب آؤں گی۔ میں تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب تم اسپتال سے بابا کو لے کر آؤ تو میں یہاں سے نکلوں۔ تم مجھے خود چھوڑ کر آ رہے ہو یا میں کار منگواؤں؟ وہ ساحر کی ذہنی کیفیت کو خاطر میں لائے بغیر اپنی ہی کہی جا رہی تھی۔ میرے بابا کی حالت اتنی خراب ہے اور تمہیں اپنے باپ کے گھر جانے کی پڑی ہے۔ تمہارے باپ کو تم سے اتنی انسیت تھی تو تمہاری شادی کیوں کی تھی؟ تمہیں گھر بٹھائے رکھتے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ ساحر کے طنز بھرے لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ یکدم طیش میں آ گئی۔ میں ان عورتوں کی طرح نہیں ہوں جو ہر معاملے میں شوہر کی رائے کو اہمیت دیتی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے منع کرو گے اور میں وہ کام نہیں کروں گی؟ میں جا رہی ہوں، چند دن بعد لوٹوں گی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ میرا حکم ہے۔ گھر میں بابا کی خیریت دریافت کرنے مہمان آ رہے ہیں۔ تمہارے یہاں نہ ہونے پر لوگ کیا سوچیں؟ سسر بیماری میں مبتلا ہے اور بہو میکے میں بیٹھی ہے۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، تم اپنے بابا کی خدمت کرو، میرے حقوق میں ان کی خدمت شامل نہیں۔ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے ڈرائیور کو کال کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے گفتگو مکمل کی، ساحر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، زمل تم میرے منع کرنے کے باوجود یہاں سے گئی تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ تم مجھے میرے گھر والوں سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ مجھے تم جیسے مردوں سے نفرت ہے جو بیویوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ ساحر نے اس کی بات سنتی غصے کے عالم میں اسے کندھے سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ لٹکتی ہوئی بیڈ پر جا گری۔ غصے کے عالم میں کچھ دیر بعد اپنے میکے روانہ ہو گئی۔ ساحر کے بابا اور گھر کے دوسرے افراد نے زمل کی اس طرح سے چلے جانے کو اپنی ہتک سمجھا۔ بابا نے اس گھر سے نکلتی ساحر سے کہا، اب میرے جیتے جی زمل اس گھر میں نہیں آئے گی۔ زمل نے گھر جاتے ہی اپنے ڈیڈی سے ساحر کے متعلق جو کہا تھا اسے سنتے ہی واپس سے باہر ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے وکیل کی معرفت ساحر کے نام نوٹس بھجوایا کہ ان کی بیٹی اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اس کا ساحر کے گھر والوں کے ساتھ گزارا نہیں۔ اگر ساحر کو ان کی بیٹی کے ساتھ نباہ کرنا ہے تو علیحدہ رہے، بصورت دیگر ان کی بیٹی طلاق چاہتی ہے۔ نوٹس ملتے ہی بستر مرگ پر پڑے ساحر کے بابا تاؤ میں آ گئے۔ انہوں نے ساحر سے کہا کہ وہ زمل سے علیحدگی اختیار کر لے، مگر ساحر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ زمل کے وکیل کی طرف سے یک طرفہ کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ اس دوران ساحر کے بابا بھی چل بسے۔ جب تک وہ زندہ رہے ساحر نے اپنے رویے سے ان پر کبھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے زمل کے جانے کا افسوس ہے۔ نمرا، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے خوش نہیں ہے، کار سٹارٹ کرتے ہوئے ابرار نے کہا۔ شہباز قریشی کے ہوتے ہوئے تمہاری حیثیت اس پرندے کی مانند ہے جو سونے کے پنجرے میں قید ہو۔ تمہیں کسی بھی شخص کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھ کر وہ رکابت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں اس امید پر کہ ایک دن میں بیوہ ہو جاؤں گی، نمرا آہستگی سے بولی۔
تم اس نیک کام میں دیر کی، شہباز کی طبی موت کے انتظار کرنے میں ہو سکتا ہے تم خود بوڑھی ہو جاؤ۔ میں تمہیں ایک سفوک لا کر دوں گا، تم ہوشیاری سے اسی کسی مشروب یا کھانے میں ملا کر دے دینا۔ شہباز قریشی کو کئی مہینے سے سفوف کی کچھ مقدار دینی ہوگی، تب وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ رہی اس کی وصیت، وہ ہم دونوں کی مرضی سے تیار ہوگی۔ ابرار کی بات مکمل ہوتے ہی نمرہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ابرار یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ شہباز قریشی کی دماغی حالت پہلی جیسی نہیں رہی، خپتیوں کی طرح ہر کسی پر چلاتا ہے، تم بھی اسے مجبوراً برداشت کر رہی ہو۔ فضول باتیں مت کرو، درست لہجے میں کہتے ہوئے وہ ابرار سے نگاہ ملاتے ہوئے کترا رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ شہباز قریشی کو برداشت کرنا اس کے لیے دن بدن ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ شہباز قریشی نے اٹھتے بیٹھتے اس سے الجھنا شروع کر دیا تھا۔ نمرہ کی شخصیت میں انہیں عیب نظر آنے لگے تھے۔ میں تمہارا چہرہ پڑھ سکتا ہوں، تمہاری اپنی شوہر سے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے سامنے ایسی باتیں مت کرو، پہلے بھی تم نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو ٹھکانے لگا دوں، آج پھر تم شروع ہو گئے ہو۔ سوچ لو تمہارے شوہر نے اس خپتی حالت میں 25 سال گزار دیے، پھر اس کا خزانہ تمہارے کس کام آئے گا؟ تم خود بھی سفر آخرت کی تیاری کر رہی ہوگی۔ ابرار کی یہ بات تیر کی طرح نمرہ کے دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ سنو نمرہ، تم شہباز قریشی کو زہر دینے سے بلا وجہ گھبرا رہی ہو۔ اس سے ذرا بھی شک نہیں ہوگا، اس سے کھانے کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور اس کا اثر فوری طور پر نہیں ہوگا۔ بولو، میں تمہیں لا دوں زہر؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نمرہ نے اشارے میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ جاگتی آنکھوں سے نمرہ خود کو شہباز قریشی کی دولت کا مالک بنتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ پارک کی خوشگوار فضا میں یکدم ساحر کو اداسی نے آ گھیرا تو وہ وہاں سے گھر روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ لاک میں چابی گھما کر گھر میں داخل ہوا، سین میں آپا زرمینا کو بچوں سمیت موجود پایا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے تخت پر ان کے برابر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنی خیر مناؤ۔ میں اور اماں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ بہتر ہوگا کہ تم زمل کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس کے وکیل کی طرف سے تمہیں نوٹس پر نوٹس مل رہے ہیں، بلا وجہ معاملے کو طول دینے کا فائدہ؟ اپنی بات مکمل کرتی آپا زرمینا نے پاس رکھا پرس اٹھایا اور اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ آپا اگر یہ بات مجھ سے نہ بھی کہتی تب بھی میں فیصلہ کر چکا تھا کہ زمل کو فارغ کر دوں گا۔ پہلے میں یہ فیصلہ کرنے اس لیے کترا رہا تھا کہ اگر اس نے اپنے گھر والوں کو دباؤ میں آ کر یہ قدم اٹھایا ہے تو اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے، مگر اب واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے جڑا رشتہ ختم کر دینا چاہتی ہے۔ آپا زرمینا نے پرس سے ایک تصویر نکال کر ساحر کی طرف بڑھا کر کہا، یہ غنا ہے، میری دوست کی کزن۔ 3 سال قبل اس کا نکاح ہوا تھا جو ختم ہو گیا۔ پیشے کے لحاظ سے یہ ڈاکٹر ہے، میرے خیال میں یہ لڑکی تمہارے لیے مناسب رہے گی۔ تم کہو تو میں بات چلاؤں؟ ساحر نے ایک نظر تصویر پر ڈالتے ہوئے آپا زرمینا کو واپس کر دی۔ آپا، ابھی میں نے زمل کو طلاق نہیں دی ہے کہ آپ نے لڑکیوں کی تلاش شروع کر دی۔ طلاق نہیں دی تو کیا ہوا، چند روز میں دے دو گے۔ طلاق دیتے ہوئے کون سی دیر لگتی ہے؟ یہ بتاؤ تمہیں غنا کیسی لگی؟ بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اچھی خاصی خوبصورت ہے۔ تم اجازت دو تو میں بات چلاؤں؟ انہوں نے پوچھا۔ ساحر کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، بات چلا لیجیے گا مگر ابھی نہیں، پہلے زمل کا معاملہ فائنل ہو جائے۔ میں چاہوں گا روحان مجھے مل جائے۔ تمہیں روحان ضرور ملے گا، زمل جیسی عورت کو بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، میری بات لکھ کر رکھ لو۔ اس کی دوسری شادی ہونے کی دیر ہے، وہ ہو جائے تو اسے خود تمہارے پاس چھوڑ جائے گی۔ فی الحال تم اماں کی فکر کرو، وہ دن بدن گھلتی جا رہی ہیں، تمہاری بیوی کے یوں چلے جانے کا غم انہیں کھائے جا رہا ہے۔ آپا زرمینا کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ آپ اماں کی فکر نہ کریں، مجھ سے جس حد تک ممکن ہوتا ہے میں ان کا خیال رکھتا ہوں۔ مومل بھی کچھ دنوں کے بعد چکر لگا لیتی ہے۔ ویسے اماں ہیں کہاں؟ اپنے کمرے میں، کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آپا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، میں کپڑے چینج کر کے فریش ہو جاؤں، پھر چائے بنا دیجیے گا۔ ساحر نے اٹھتے ہوئے کہا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مغرب سے قبل پرندوں کی چہچہاہٹ عروج پر تھی۔ نمرہ شہباز کے ساتھ لان میں چائے پینے میں مصروف تھی۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، میرب نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
وہ فارس کے ساتھ کسی طور رہنے کو تیار نہیں، بجائے اس کے کہ آپ اسے یہ جذباتی فیصلہ کرنے سے روکتے، آپ نے چپ سادھ لی۔ وہ یہاں آ کر مستقل ڈیرہ ڈالے گی جو مجھے کسی صورت برداشت نہیں۔ اس سے قبل کہ وہ یہاں پہنچے آپ کو اسے یہاں آنے سے روکنا ہوگا۔ شہباز نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھا اور کچھ توقف کے بعد گویا ہوئی ہے، میرا پاکستان آ رہی ہے تو آنے دو، مجھ سے جس حد تک ممکن ہوگا میں اسے اس احمقانہ فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو الزامات اس نے اپنے شوہر پر لگائے ہیں ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، ایسی باتیں ہمارے سرکل کے مردوں میں عام ہیں۔ بے شک عام ہے، مگر آپ کی لاڈلی تو اپنے شوہر کی عزت خود اچھال رہی ہے، بقول اس کے کہ فارس کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں۔ وہ چھوڑو نمرا اس موضوع کو، میرا جب آئے گی تب دیکھا جائے گا، فی الوقت تم تیار ہو جاؤ، احسان افندی کے گھر جانا ہے۔ وہ یوں بولے جیسے اس موضوع پر مزید کچھ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ برف باری کے باعث موسم خاصا سرد تھا۔ فارس بیرونی دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ کچن میں میرب اپنے لیے کافی پھینٹ رہی تھی۔ شوق سی دھن پر سیٹی بجاتا ہوا فارس بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ یہ آج اتنا خوش کیوں ہے؟ میرب کے دل میں سوال ابھرا۔ اگلے لمحے دماغ نے سرزنش کی، تمہیں اس سے کیا؟ کافی تیار کرنے کے بعد وہ بیڈ روم میں پہنچی تو فارس کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ تم پرسوں کی فلائٹ سے پاکستان جا رہی ہو؟ اس نے جذبات سے عاری لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ جاتی ہو تو جاؤ۔ وہ تیکھی نظریں اس پر ڈالتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھا۔ تم اگر سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری مارگریٹ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھ کر ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں تمہیں کبھی قبول ہی نہیں تھی۔ اپنی ممی کا دل رکھنے کے لیے تم مجھ سے جڑے رشتے کو نبھاتے رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم مجھے پسند تھی، مگر تمہاری شکی طبیعت کی وجہ سے میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ جس لڑکی کے ساتھ تم مجھے دیکھ لیتی ہو اس کی کھوج میں لگ جاتی ہو۔ تمہاری یہ عادت میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوں، تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دے دو طلاق مجھے۔ میرا برہم ہو کر بولی۔ فارس کے لب کھلے پھر فوراً ہی سختی سے بند ہو گئے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے لٹکا کر رکھنا چاہتے ہو، یہ تمہاری سوچ ہے۔ میں نے تم سے صرف یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے علیحدگی اختیار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا، اور سوچنے کے لیے اب رکھا ہی کیا ہے؟ بات مکمل کرتے ہی اس نے کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ نمرا بین الاقوامی مسافروں کی آمد کے لیے بنائے گئے انکلوژر میں میرب کی آمد کی منتظر تھی۔ میرب کچھ دیر بعد سامان دھکیلتی باہر نکلی۔ نمرا کو دیکھ کر وہ اس کے نزدیک پہنچی اور اس کے گلے لگ کر بولی، ڈیڈی نہیں آئے؟ وہ صبح اچانک کاروباری ٹرپ پر اسلام آباد چلے گئے، نمرا نے نپے تلے لہجے میں جواب دیا اور اسے ساتھ لیے گھر پہنچ گئی۔ بزرگوں سے سنا کہ وقت گزرنے کے ساتھ انسان میچور ہوتا ہے، مگر تمہارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ جذباتی فیصلہ کر کے تم خود بھی پچھتاؤ گی اور ہمارے لیے بھی درد سر بنو گی۔ آپ کے لیے میں کیوں درد سر بننے لگی؟ آپ کو مجھ سے کون سی انسیت ہے؟ ہاں، ڈیڈی کا معاملہ برعکس ہے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تمہیں اگر اپنے ڈیڈی سے ذرا بھر بھی محبت ہوتی تو تم ان کے منع کرنے کے باوجود یہاں نہیں آتی۔ تمہاری جب ڈیڈی سے ملاقات ہوگی تو پتہ چل جائے گا وہ تم سے کتنے ناخوش ہیں۔ نمرا نے کہا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ڈیڈی سے زیادہ آپ کو میرے یہاں آنے سے ٹینشن ہو رہی ہے۔ میرب بولی۔ نمرا ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھے نا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میرب نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے اپنی فرینڈ سے ملنے جانا ہے، اب تمہاری خاطر میں اپنی مصروفیات تو ترک نہیں کر سکتی۔ وہ تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر میرب کا موڈ ایک دم آف ہو گیا۔ میرب کو پاکستان آئے 4 مہینے سے زائد ہو گئے تھے۔ اس دوران اسے فارس کی طرف سے طلاق کے پیپرز مل گئے تھے۔ میرب، تم نے میری مرضی کے برخلاف فارس سے طلاق لے کر اچھا نہیں کیا۔ اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ میں تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ شہباز غصے کے عالم میں بولے۔ میرب خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ اسے خاموش دیکھ کر نمرا نے کہا، اسے کون سے آپ کے احساسات کی پرواہ ہے؟ آپ کو ٹینشن دینے کے لیے اس نے تنہا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی بدولت ہی آپ کی اپنی بہن سے تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں۔ پھر وہ میرب سے مخاطب ہوئی۔ میرب، شادی نبھانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تم اپنے جذباتی فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ میرب غصے میں چلانے لگی، آپ کون سی میری ماں ہیں جو آپ کو مجھ سے ہمدردی ہو رہی ہے؟ ڈیڈی نے بڑی غلطی کی کہ آپ جیسی غریب اور فتنہ پرور عورت کو اپنی بیوی بنا لیا۔ میرب، خاموش ہو جاؤ، تمہاری بد زبانی دیکھ رہا ہوں، اسی وجہ سے تمہارا گھر نہیں بچ سکا۔
شہباز نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈیڈی آپ بھی انہی کے الفاظ بولنے لگے۔ مجھے نفرت ہے اس عورت سے۔ آپ کی خاطر میں اسے برداشت کرتی آ رہی ہوں۔ تم مت کرو اسے برداشت، چلی جاؤ یہاں سے۔ چلی تو میں جاؤں گی اس گھر سے۔ اس عورت کے ہوتے ہوئے آپ کو میری پرواہ کہاں ہے؟ اب میں اس گھر میں تبھی آؤں گی جب آپ انہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ شٹ اپ، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تمہیں بڑوں سے گفتگو کی تمیز نہیں رہی۔ شہباز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں اپنے فلیٹ میں جا رہی ہوں۔ میرب اٹھنے لگی تو نمرا نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ میرب تم جذباتی ہو رہی ہو، اتنے بڑے گھر کے ہوتے ہوئے تم فلیٹ میں رہو گی؟ میرب نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، آپ مجھ سے بات نہ کریں۔ ڈیڈی کے دل میں میری نفرت آپ کی پیدا کردہ ہے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ میرب جاؤ یہاں سے، فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ میرب کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر سوٹ کیس میں سامان رکھنے لگی۔ ساحر شہر کے ایک معروف علاقے میں واقع اپنے آفس میں موجود تھا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے وہ کچھ دیر قبل اپنی میرب سے کی جانے والی گفتگو کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ میرب نے طویل عرصے بعد اس سے موبائل نمبر پر رابطہ کیا تھا۔ اس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ساحر سے کہا تھا کہ اسے حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس نے اس کا نیا نمبر کہاں سے لیا۔ جواباً ساحر نے کہا تھا وہ نہیں جانتا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرب نے ارحم سے اس کا نمبر لیا ہے۔ 2 روز پہلے ارحم نے ساحر کو بتا دیا تھا کہ میرب نے اس سے اس کا فون نمبر لیا ہے۔ میرب نے ساحر کو اپنے پاکستان آمد کے بارے میں بتاتے ہوئے اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ میرب کی کال ریسیو کر کے ساحر کی کوئی خوشی ہوئی، نہ دل میں کسی خاص احساس نے جنم لیا۔ وہ فکر معاش میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ زمانہ طالب علمی کے عنوان اور اس سے وابستہ محبت کے احساسات خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ فرصت کے اوقات میں جب کبھی وہ میرب کی محبت کو یاد کرتا تو اسے خود پر ہنسی آ جاتی۔ 2 روز قبل ارحم نے ساحر کو بتایا تھا کہ میرب کی شادی راس نہیں آئی۔ اس کی ازدواجی زندگی تلخیوں کا شکار رہنے کے بعد طلاق پر ختم ہوگی، اور اس بات پر میرب کی اپنی ڈیڈی سے خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ غصے میں وہ اپنے ڈیڈی کا گھر چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئی ہے۔ اس کے ڈیڈی نے اسے وراثت سے محروم کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔